کرام، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک ایسے موضوع پر محفل میلاد شریف سجی ہے جس کا اللہ کی بارگاہ تک بندے کو پہنچنے کے لیے براہ راست حسن موجود ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ رحم دل میں آ جائے کسی کے لیے، اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ، کسی سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہو جائے، سبحان اللہ، کسی ضرورت مند کا ہاتھ پکڑ لیا جائے، اللہ اللہ اللہ، کسی بیوہ کی دستگیری کر لی جائے، اللہ سبحان اللہ، کسی یتیم کو پروان چڑھانے کا اہتمام نصیب ہو جائے، سبحان اللہ، اور کسی ضرورت مند اور کسی حاجت مند کی حاجت پوری کرنے کا سلیقہ آ جائے، سبحان اللہ، تو یہ وہ کریمانہ اخلاق ہیں جن کے بارے میں اللہ کریم جل وعلا شانہ نے فرمایا کہ جہاں یہ طریقے اور یہ عادتیں کمال کو پہنچتی ہیں، وہاں سے مدینے والے آقا کی محبتوں کا آغاز ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز نے اولیاء کی صحبت کا یہ معیار قرار دیا ہے واہ 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 واہ، کہ جب تم اللہ کے دوستوں کی صحبت اختیار کرتے ہو، اور اللہ کے دوستوں کی صحبت کے حوالے سے بھی ایک معیار پیش کیا کہ اللہ کا دوست وہی تو ہو سکتا ہے جو اللہ کی سنت کا جھنڈا اٹھا لے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ کی ذات وہ ہے جسے کچھ کرنے کی حاجت نہیں، وہ ارادہ فرماتا ہے تو سب کچھ ہو جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن یہ جو ذکر حبیب ہے صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ علیہ وسلم، اور یہ جو فضائل و خصائل و مرتبے حضور کے بیان کرنا ہے، سبحان اللہ، سبحان یہ تو اللہ کی سنت ہے۔ اللہ، بے شک بے شک، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اسی بات کو حضرت سلطان باہو نے بیان کیا، حدوں بے حد درود نبی سرور تے، سبحان اللہ، یعنی ہم لوگ کتنا ہی نبی کو یاد کریں ہماری ایک حد ہے، اللہ اللہ اللہ، اور جب وہ بے حد جس کی کوئی حد نہیں ہے سبحان اللہ، وہ درود بھیجتا ہے تو ہمارے درود کے بھیجنے سے نہ بھیجنے سے فرق نہیں پڑتا، اللہ اللہ اللہ، لیکن اتنا فرق ضرور پڑتا ہے کہ اس سمندر بحر بے کنار میں یہ قطرے جب ملتے ہیں تو ان کو بھی سمندر نام مل جاتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان کی بھی ایک پہچان بن جاتی ہے۔ آج حضرت سلطان باہو جو سلطان العارفین ہیں، آج شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ جو غوث اعظم ہیں، آج علی حجویری جو گنج بخش ہیں، سبحان اللہ، آج فرید الدین جو گنج شکر ہیں، سبحان اللہ، آج مجدد الف ثانی اس روپ میں ہیں شیخ احمد سرہندی کے حسن کے ساتھ۔ اللہ اللہ، اس کے پیچھے اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ محبت رسول بنیاد ہے، بے شک، سبحان اور یہ وہ محبت ہے جس کا آغاز خود ذات پروردگار نے فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اس ذات کو جو محبت ہوئی اپنے محبوب سے، اللہ اللہ، واہ اسی ذکر نے قرآن کو حسن دے دیا۔ واہ 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 واہ، سبحان اسی لیے اہل محبت یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک سبحان اللہ، سارا قرآن آمنہ کے لال کی محبوب اداؤں کا نام ہے، سبحان اللہ، سبحان اور یہ محض کلام نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اللہ، بے شک، اور اس حقیقت کا اعتراف وہ جماعت صحابہ یوں کیا کرتی تھی، واہ واہ واہ، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے
کہ صحابی صحبت سے بنا ہے، اور صحبت سے مراد کوئی لمبی چوڑی ملاقات نہ بھی ہو، سبحان اللہ کوئی لمبی چوڑی تعلیم و تربیت نہ بھی ہو، سبحان اللہ اگر کوئی کیفیات ایمان میں سبحان ایک لمحے کے لیے بھی ایک نظر بھی محبوب کو دیکھ لیتا ہے تو وہ منصب صحابیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور دھرتی پر نبیوں اور رسولوں کے بعد اگر سب سے زیادہ عزت والی، سب سے زیادہ حشمت والی، سب سے زیادہ برکت والی، سب سے زیادہ رحمت والی اور ہدایت والی کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ سبحان مجمعین کی اللہ جماعت ہے، سبحان اللہ جن کے بارے میں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، سبحان اللہ اور اپنے محبوب کے اس محبوب ارشاد کو مہر لگا دی پروردگار نے یہ فرماتے ہوئے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سبحان اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ راضی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو راضی کرنا اللہ اپنا وعدہ قرار دے رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ لوگ، وہ صحابہ جو آج بھی 1400 سال کے بعد بھی ہدایت کے ستارے ہیں، اور اگر کوئی ان سے تعلق محبت جوڑ لیتا ہے تو وہ ہدایت سے سرشار ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ تو وہ لوگ یہ فرمایا کرتے تھے، اور اکثر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی نے چلتا پھرتا قرآن دیکھا واہ 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 سبحان اللہ تو مدینے کی گلیوں میں چلتے ہوئے محمد مصطفیٰ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مرتبہ ہے جس کو اللہ کریم جل وعلا شانہ نے اپنے پاک کلام کا حسن دیا، اور اوصاف مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیان کیا تو بیان کا انداز ہی ایسا تھا کہ ادھر بیان ہوتا ہے تو ادھر تصویر مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 اب اسی بات کو سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے پیری مریدی کے حوالے سے یوں بیان فرمایا کہ پیری مریدی طریقت اور یہ تعلق حضوری جو ہے یہ صرف پیر اور مرید کا رشتہ نہیں ہے، اللہ اللہ بلکہ حقیقت میں یہ امتی اور مصطفیٰ کا تعلق ہے۔ سبحان اللہ واہ 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 سبحان اگر اس ذریعے سے امتی مصطفیٰ کی بارگاہ تک جا پہنچتا ہے تو اس سے بڑھ کر رحمت والا اور کوئی راستہ نہیں ہے، سبحان اللہ اور اگر کسی وجہ سے اس کو رسائی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں حاصل ہوتی تو پھر یہ کہنا پڑے گا اور تسلیم کرنا پڑے گا یا تو دعوی کمال کرنے والے کے کمال میں کوئی کمی تھی، یا پھر طلب مولا کے دعوے دار کی طلب میں سچائی نہیں تھی، اللہ کیونکہ شیخ کامل حضرت سلطان باہو ماتے ہیں مرشد کامل ایسا ہوئے اللہ اللہ سبحان اللہ جیڑا دھوبی وانگن چھٹے واہ واہ سبحان اللہ نال نگاہ دے پاک کریندہ وچ سجی سبون نہ کھتے ہو سبحان اللہ سہ کوہاں تے مرشد وسدا اوتے ہیٹ نگاہ دے رکھے ہو سبحان اللہ مرشد کامل ایسا ہوئے حضرت باہو حق بہو سچ جیڑا لوں لوں دے مڈ وسے ہو۔ بس سبحان اللہ اسی صحبت کے تصور میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز اخلاق مصطفیٰ کو اس انداز میں پیش کرتے ہیں کہ وہ منصب آج بھی تمہیں مل سکتا ہے، اس حقیقت سے آج بھی تمہیں آشنائی ہو سکتی ہے جو تعلق مصطفیٰ کے نتیجے میں عطا کیا جاتا ہے، سبحان اور تعلق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج صحبت فقر ضروری ہے، کیونکہ آج کملی والے آقا کے اخلاق جو اعلیٰ ترین عادات ہیں ان میں فقر محمدی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ 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 بے شک سب سلسلے رکے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن فقر کا نور آج بھی جاری و ساری ہے۔ سبحان اللہ یہ ایسا پھول ہے جس کی خوشبو بتا رہی ہے کہ واقعی یہ پھول ہے۔ الف اللہ
چمبے دی بوٹی بوٹی واہ واہ مرشد من میرے وچ لائی لائی ہو سبحان اللہ نفی اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جا پھلن تے آئی ہو سبحان اللہ جیوے مرشد کامل حضرت حق باہو سچ جہیں بوٹی لائی ہو۔ تو آپ کلام فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں جیوندیاں جے مر رہنا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے ہو جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رہیے ہو۔ اب دیکھیں آغاز گفتگو ہے صحبت فقر، واہ واہ سبحان اور فقر میرے مصطفیٰ کا خاصہ ہے۔ یہی وجہ ہے اس کائنات کی پہلی سلطان الفقر ہستی جو ہے وہ سیدہ کائنات کو تصور کیا گیا ہے سبحان اللہ کہ فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورثہ تھا، اس وراثت کا جھنڈا سیدہ کائنات کے ہاتھ میں آیا، سبحان اللہ اور پھر ان کے صدقے میں جناب حسن بصری سے ہوتا ہوا اللہ اللہ بارگاہ شیخ عبد القادر جیلانی میں پہنچا، سبحان اللہ اور ان کے صاحبزادے سید عبدالرزاق کی بارگاہ سے ہوتا ہوا حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز تک پہنچا۔ سبحان تو یہ فقر ایک نور ہے، فقر ایک حقیقت ہے، فقر ایک خوشبو ہے، فقر ایک لذت ہے، سبحان اللہ فقر ایک حقیقت ہے، اور فقر ایک منزل ہے، سبحان اللہ فقر ایک مراد ہے، سبحان اللہ ایک 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 خاصہ ہے جو ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، سبحان اللہ ہر ایک اس کو اپنا نصیب بنا سکتا ہے سبحان اللہ جب اپنی مرضی ختم کر دیتا ہے، سبحان جب اللہ اپنی خواہشات کی دلدل سے نکل کر خوف خدا کی دنیا میں آ جاتا ہے، سبحان اللہ نفس پرستی کو چھوڑ کر خدا پرستی کا جھنڈا اٹھا لیتا ہے۔ واہ 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 اور سبحان یہ اللہ جتنے اللہ والے ہیں یہ چونکہ عاشق رسول ہوتے ہیں، اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کل ان صلاتی و نسخی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین سبحان کا اللہ، حسن ان سے ظاہر ہو رہا ہو، بالکل وہ کیفیت نظر آ رہی ہو جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا میں ایک بہت بڑی قربانی کا خواب دیکھتا ہوں، تو بیٹا بھی تو نبی ہے۔ سبحان اللہ جناب اسماعیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابا حضور آپ اللہ کا حکم پورا کیجئے، میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں، آپ دیر نہ کیجئے، کیونکہ نبی کا خواب بھی اصل میں وہی ہی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک بے شک تو اب یہ جو کیفیت تھی جب باپ چھری بیٹے کی گردن پہ رکھنے لگتا ہے تو بیٹا کہتا ہے ابا جان چونکہ آپ کو مجھ سے شدید محبت ہے، کہیں اس امتحان میں کوئی کمی نہ واقع ہو جائے، آپ اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ جب آپ چھری چلانے لگیں تو پھر آپ کے ہاتھ کانپے نہیں، سبحان ہاتھوں میں لرزہ نہ آئے۔ اور ہی وہ کیفیت تھی جس کو یوں بیان کیا گیا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اور کیوں نہ یہ آداب فرزندی بجا لاتے جبکہ انہی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی آب زمزم کی صورت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ بے شک بے سبحان اللہ نبوت کی ایڑی نے کیا زمین کو رگڑا کہ زمین نے اپنا سینہ چیر کر اللہ کے حضور سے پانی کا وہ تحفہ کائنات والوں کے لیے پیش کر دیا، سبحان جسے زمزم کہہ کر ان کی ماں نے روک تو دیا، لیکن چونکہ یہ پانی نبی کی ایڑی کو چوم کر باہر آیا تھا، باوجود کہ ماں کا حکم تو پانی نے ٹالا نہیں، لیکن اللہ سے فریاد ضرور کی کہ مالک یہ عام پانی نہیں ہوں میں، تیرے ایک نبی نے اپنی ایڑی کا حکم مجھے دیا، میں نے تیری رضا کے مطابق اپنا آپ پیش کیا، اب تیری بندی نے جس کے قدموں کے نشانوں کو تو نے صفا اور مروہ پر اپنی نشانی قرار دے دیا ہے،
اب وہ مجھے روک تو رہی ہے اور تیری بندی کا حکم تو میں ٹال نہیں سکتا، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ یہ قدموں کی نسبت اتنی عام فہم ہو جائے کہ جب کوئی پانی مجھے جب پینے لگیں لوگ تو میرا اکرام نہ کریں لیکن ان قدموں کا اکرام کریں۔ اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ اس پانی کو پینے کے لیے کتنی تکریم کرنی پڑتی ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، منہ کعبے کی سمت کیا کہنے۔ کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ خصوصیات ہیں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج امت کو جس دستگیری کی ضرورت ہے سبحان اللہ اس میں اہم کردار اخلاق محمدی صلی اللہ صلی علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم، بے شک اور انہی کی طرف اس عارفانہ کلام میں حضرت سلطان باہو نے اپنا معافی ضمیر اس طرح بیان کیا سبحان اللہ۔ کہ وہ خاتون جو رسالت مآب پر کوڑا کرکٹ پھینکتی ہے آج بیماری کی وجہ سے وہ گندگی نہیں پھینک سکی، میرا رسول بےتاب ہے، فرمایا چلو اس کی بیمار پوسی اللہ اللہ سبحان اللہ، واہ واہ جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وانگ اروڑی رئیے ہو، واہ۔ جے کوئی کڈے گالیاں مندے جی جی اسنو کہیے کہیے ہو، ہو، سبحان اللہ۔ گلا علامہ بھنڈی خواری بس یار دے پاروں سیے ہو۔ اور میں طائف کے اس سفر کو دیکھ رہا ہوں جب پتھر مارے گئے، جب خون بہنے لگ گیا، جوتیاں خون سے بھر گئیں، فرشتے کا آنا اور یہ کہنا کہ اللہ کے محبوب کہہ دیجئے ان کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دیا جائے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا میں رحمت بن کر آیا ہوں، زحمت بن کر نہیں آیا، میں دعا بن کر آیا ہوں، میں بد دعا بن کر نہیں آیا، میں کرم بن کر آیا ہوں، میں عطا بن کر آیا ہوں، میں جزا بن کر آیا ہوں۔ مجھ سے خیر کی توقع ہر کسی کو ہونی چاہیے۔ اسی بات کو حضرت سلطان باہو بیان کرتے ہیں، جے کوئی کڈھے گالیاں مندے جی جی اسنو کئیے ہو، گلا علامہ بھنڈی خواری بس سونے یار دے پاروں سیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی حضرت باہو جیویں رکھے تیویں رہیے۔ رہیے ہو، سبحان اللہ۔ اور ناظرین یہ ایک سلسلہ کلام ہے جو ظاہر ہے وقت کی جو قید ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتی ہے، اور میں یہی آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اپنے من میں جوت لگائیں اللہ کے پیار کی، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ بندے خدا کے اللہ سے ملانے کا اہتمام کرنے والے ہیں، یہ بندے خدا کے، یہ عاشق مصطفیٰ کے ہمیں جو صحبت دینا چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ تمہارا تن من دھن تمہارا نہیں ہے، یہ تمہارے پاس امانت ہے۔ اسی بات کو حضرت سلطان باہو قدس سر العزیز نے کیا خوبصورت طریقے سے بیان فرمایا، سبحان اللہ۔ تن من یار میں شہر بنایا، سبحان اللہ۔ دل وچ خاص محلہ ہوں، اللہ دل یار میرے نے آوسوں کی تی، دل میرا برباد بستی تھی یار نے جلوہ گری کی، سبحان اللہ، النبی اولا بالمومنین من انفسہم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ نے کمال خوبصورتی سے تصور یار عطا کر دیا ہے، حضوری مصطفیٰ کا ذوق دے دیا ہے، سبحان اللہ، اور اس کے لیے اسم اللہ کے نور کی جلوہ گری بھی عطا کر واہ دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، آگے بڑھیں، رائے حق آپ کا انتظار کر رہی ہے، سبحان اللہ، آگے بڑھیں، محبت مصطفیٰ آپ کو اپنی رحمت والی چادر کی لپیٹ میں لے لینا چاہتی سبحان ہے، اللہ، لیکن اس عزم کے لیے آپ کو اپنی خواہشات کی دلدل سے نکلنے کی ضرورت ہے۔ اپنی دنیا جو آپ نے قائم کر رکھی ہے وہ ایک سراب ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنی دنیا سے نکلیے،
اللہ کی دنیا میں آئیے، اللہ وہی ہے نا جو سب کو پال رہا ہے، واہ، کوئی مانے یا نہ مانے، تو پھر اللہ کے ماننے والوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، کملی والے کا یہ فرمان آپ نے سنا نہیں کہ میری امت کے یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ مجھ سے دور رہے گا، فرمایا وہ میرے اتنے قریب ہو جائے گا قیامت کے دن جتنا یہ میری دو انگلیاں ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ سبحان اللہ، تکبیر ٹی وی، حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اور اسلامک ہیلپ کے غیور ساتھی مبارکباد کے لائق ہیں کہ پاکستان سے لے کر برطانیہ تک، برطانیہ سے لے کر غازہ تک، غازہ سے لے کر افریقہ تک، افریقہ سے لے کر انڈونیزیا تک، اور انڈونیزیا سے لے کر عراق تک، بغداد تک یتیموں کی پرورش کا جو حسن انتظام اللہ نے آپ کے اس ادارے کو دیا ہے وہ ایک قابل رشک بات ہے۔ سبحان اللہ، رشک تو کرنا چاہیے، لیکن کاش سبھی لوگ چل پڑیں، یتیموں کی پرورش کا ارادہ کر لیں، بجائے اس کے کہ حسد کریں، بجائے اس کے کہ حسد کی آگ میں خود بھی جلیں اور یتیموں کی راہ میں رکاوٹ بھی بنے۔ تو آج وقت ہے اپنے آپ کو کسی کے نام کر دینے کا، اور اسی تصور کو اجاگر کیا ہے حضرت سلطان باہو نے۔ تن من یار میں شہر بنایا، دل وچ خاص محلہ ہوں، دل یار میرے نے آوسوں کی تھی، سبحان اللہ، سبحان میری ہو گئی خوب تسلا ہوں، جان اندر دے وچ جاتی پائی، اللہ، جان اندر دے وچ جاتی پائی، او ڈٹھا یار اکلا سبحان اللہ، سبحان اللہ، درد منداں اے رمز پچاتی یا حضرت باہو، بس ہر ویلے اللہ اللہ اللہ، اور یہی اللہ اللہ ایک نور ہے جو ہر بیماری کو شفا میں بدل دیتا ہے، جو ہر درد کا درماں بھی ہے۔ اور یہی بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، ہر گھر میں مسائل ہیں، ہر گھر ٹوٹ رہا ہے، ہر ماں پریشان ہے بچوں کے لیے، ہر بچہ ماں باپ سے جدا اپنے لیے فرحت محسوس کر رہا ہے، یہ پورا نظام ٹوٹنے جا رہا ہے۔ آپ ایک ایسے کلچر کے اندر آ گئے ہیں جہاں نیکی کو نیکی نہیں سمجھا جاتا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ ہمیں اس کی طرف آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ایک طرف آپ کے مسائل ہیں، میں سمجھتا ہوں آج وقت آ گیا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ در در کی ٹھوکریں کھانے کی بجائے یہ تکبیر ٹی وی نے آپ کے لیے مختلف مقامات پر آپ کے روحانی مسائل کے حل کے لیے خانقاہیں کھول دی ہیں، بے شک، سبحان اللہ، ادارے بنا دیے ہیں۔ آپ مانچسٹر میں جائیے، وہاں خانقاہ موجود ہے، آپ برمنگھم میں آئیے، یہاں خانقاہ موجود ہیں۔ ہمارے حافظ محمد رمضان رضا صاحب عالم راق روڈ پر سلطان باہو سینٹر میں اس خانقاہ کو چلا رہے ہیں، مشن مصطفیٰ کی تکمیل کر رہے ہیں۔ ایک ایسی جماعت بن گئی ہے جس کا تقاضا خود پروردگار نے فرمایا تھا، وَلْتَقُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ سبحان ایک اللہ، طرف قرآن کا نور بکھیرا جا رہا ہے، ایک طرف تحفیظ القرآن کا حسن سجایا جا رہا ہے، ایک طرف دینی علوم سے آگاہی دی جا رہی ہے، ایک طرف بچوں اور دوسری طرف بچیوں کے لیے تعلیم کا بندوبست کر دیا گیا ہے، ایک طرف مردوں کے لیے
تو دوسری طرف خواتین کے لیے عشق رسول کے نور کے حصول کے طریقہ کار کو بڑا خوبصورت اور آسان بنا دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور انشاءاللہ ہمارا یہ عزم ہے کہ امت کو حقائق تک پہنچانے کے لیے ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے تکبیر ٹی وی پر آپ کے لیے بہت سارے نئے پروگرام آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے اخلاق کو سنوارنے کے لیے، آپ کے کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، اور آپ کے اندر کے انسان کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے جہاں روحانی تربیت کا انتظام ہے، وہیں میڈیا کی صورت میں اللہ نے آپ کو یہ جو عزت دی ہے کہ آپ کے پاس ایک ایسا چینل موجود ہے جو عوامی چینل ہے، جو آپ سب کی آواز ہے، جو آپ سب کو راہ حق پر لانا چاہتا ہے۔ آج ہی سے آپ ارادہ کریں کہ آپ تکبیر فیملی کے ممبر بن رہے ہیں، آج ہی سے آپ ارادہ کریں کہ آپ حضرت سلطان باہو کے مشن کے امین بن رہے ہیں، آج ہی سے آپ ارادہ کریں کہ قرآن کے نور کو دنیا کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک پہنچانے کے لیے ہم سب ایک ہو رہے ہیں، اور یہ پیغام ابدی ازلی سروری اور سرمدی جاری رہے گا، اس نے تو رکنا نہیں ہے۔ البتہ جو اس میں ساتھ چل پڑا اس کو ایسا ساتھ مل جائے گا کہ اگر دنیا سے چلا بھی گیا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی قرآن اس کی سفارش کے لیے اللہ کے حضور اپنے آپ کو پیش کر دے گا۔ ناظرین، میں بہت ہی مشکور ہوں آج کی ہماری اس محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح رواں اور اس کے میزبان حافظ محمد رمضان رضا صاحب، جو مشن باہو کو سرزمین برمنگم پر بڑی خوبصورتی سے آگے بڑھا رہے ہیں۔ اور آج میں اگر آپ سب سے ایک بات کہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو وسائل دیے ہیں، آپ کو جو صلاحیتیں دی ہیں، وہ آپ کے پاس امانت ہیں، اس امانت کو صحیح جگہ پہ خرچ کیجئے۔ اور اگر آج آپ میں سے ہر شخص یہ ارادہ کر لے کہ کم از کم اپنے شہر کے کسی بھی اچھے بزنس مین سے مل کر ایک ایڈورٹائز آپ اپنے ٹی وی کے لیے حاصل کر لیں اور آپ کا حصہ بھی پڑ جائے، اور جن کا بزنس ہوگا ان کی ایڈورٹائز بھی ہو جائے گی۔ اور چونکہ یہ ایک دعوی چینل ہے، اس میں شاید ہم پروفیشنلزم تو نہیں دے سکتے آپ کو، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ایڈورٹائز چلنے سے جہاں آپ کو دنیاوی طور پر یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا کاروبار لوگوں تک پہنچے گا، لیکن اس کا دوسرا پہلو آپ دیکھیں کہ آپ کے سپانسر کرنے سے اور آپ کے ایڈورٹائز کرنے سے جو دعوت دین عام ہوگی، اور آپ کے اس حصے کی وجہ سے کسی ایک فرد کو بھی ہدایت کا نور مل گیا، کسی ایک بیٹی کو بھی ماں کی اور باپ کی عزت بچانے کا حوصلہ پیدا ہو گیا، کیونکہ آج ماں باپ رو رہے ہیں، بچیوں اور بچوں کے ایسے اعمال پر رو رہے ہیں جو ان کو سکھائے نہیں گئے۔ ظاہر ہے ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس سلسلے میں آپ لوگوں کا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اگر تم نے تعاون کرنا ہے، اگر تم نے سپورٹ کرنا ایک دوسرے کو، تو نیکی اور تقوی کے کاموں میں کرو، اور برائی اور بے حیائی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھی مت بنو۔ اللہ کریم ہماری آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اللہ کریم ہمارے اس نیٹ ورک کو اور ہمارے خاص کر اس محفل میلاد کے عنوان کو اے پروردگار اوصاف مصطفیٰ اور اخلاق مصطفیٰ اور کردار مصطفیٰ کا صدقہ دونوں جہانوں میں ہماری عاقبت کے سنوارنے کا ذریعہ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین اکرام، یہ تھے جگر گوشہ سلطان العارفین عالمی مبلغ اسلام صاحبزادہ پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری زیب سجادہ دربار اعلی سخی سلطان باہو، چیئرمین تکبیر ٹی وی، جیسا کہ انتہائی جامع انداز میں فیضان باہو میں آپ کو فیضان الہی بھی ملا ہے، فیضان مصطفیٰ بھی ملا ہے، فیضان صحابہ و اہل بیت بھی ملا ہے، فیضان قرآن بھی ملا ہے، فیضان اولیاء اللہ بھی ملا ہے۔ الحمدللہ آپ ہی کی اجازت سے، جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا، آستان باہو سلطان بہو سینٹر 962 عالم راک روڈ پر
ہر ٹیوزڈے کو 7 بجے شام محفل ذکر و فکر اور روحانی محفل سجتی ہے، اور مہینے میں ایک مرتبہ ختم شریف غوثیہ پیران پیر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ کل رات ہوا، اور جس میں آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آہیں تھی، سسکیاں تھی، لیکن جب حضرت نے سکون بری گفتگو فرمائی اور ذکر الہی کیا، ذکر مصطفیٰ کیا، تو سب کے دلوں کو اطمینان آ گیا، اور سب نے یہ کنفرم کیا کہ ان کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، درد دور ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جو نیک حاجات تھی وہ پوری کر دی ہیں۔ تو ہم آپ کو جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا ویلکم کریں گے ہر ٹیوزڈے کو 7 بجے شام وہاں، اور مہینے میں ایک مرتبہ ختم شریف غوثیہ کے لیے کہ آپ ہمارے پاس سلطان بہو سینٹر آستانہ باہو پہ تشریف لائیں، اور لنگر غوثیہ کا بھی وہاں انتظام ہوتا ہے۔ اور میں بہت مشکور ہوں حضور قبلہ عالم پیر صاحب کا کہ اپنی انتہائی مصروفیات سے قیمتی وقت نکال کر ہمیں دیا، ہمارے ناظرین کو دیا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام آپ ہی کی اجازت سے، آپ کی خصوصی ارشاد سے اور آپ کی پسند سے، آپ یہ تکبیر ٹی وی میں جو دیکھ رہے ہیں اور جو اس سے فیوز و برکات حاصل کر رہے ہیں، وہ آپ ہی کی برکت سے حاصل کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً جب آپ دورہ برطانیہ پہ تشریف لائیں گے تو تکبیر ٹی وی میں میلاد مصطفیٰ پروگرام میں اور سلطان بہو سینٹر میں انشاءاللہ آپ کی زیارت اور ملاقات کرتے رہیں گے۔ اب ہم ایک شارٹ بریک پہ جا رہے ہیں۔ جی تو انشاءاللہ تعالی ابھی میں چاہوں گا کہ ہمارے چونکہ 10-11 منٹ ہی باقی ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ تاثرات اور حضرت کا ذکر اور دعا کے ساتھ ہی پھر ہم اجازت چاہیں تو ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آج سے 30 سال قبل، 30 ایئرز پہلے جب حضور قبلہ پیر صاحب یہاں تشریف لائے، تو اس وقت آپ کے جو میزبان تھے حضرت مولانا طاہر آزاد کا نقشبندی صاحب ماشاءاللہ، تو میں چاہوں گا کہ کچھ تاثرات اس وقت اور آج جو حضرت کا فیضان باہو سلطان بہو ٹرسٹ کے ذریعے اور اسلامک ہیلپ کے ذریعے تکبیر ٹی وی کے ذریعے برطانیہ، یورپ میں، پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، حضرت اس کے بارے میں کچھ آپ اپنے تاثرات بیان فرمائیں جناب مولانا قاری محمد طاہر آزاد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جب قبلہ پیر صاحب تشریف لائے تو یہ میری خوش نصیبی تھی، صرف میری نہیں بلکہ میرے اہل فیملی کی خوش قسمتی تھی کہ آپ سے میری ملاقات ہوئی اور آپ کو میں نے عرض کی کہ آپ کچھ دن ہمارے ساتھ گزاریں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے ان چند دنوں میں یعنی کہ آپ کی زندگی مبارک کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ جوان جو تشریف لایا ہے برطانیہ میں، ان کا ظاہر و باطن جو ہے وہ ان کے مرشد کامل نے منور کر کے ان کو یہاں بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور شریعت مطہرہ پر عمل کرنا یہ تو اتنا کمپلسری یعنی کہ سمجھتے تھے، اللہ اللہ، یعنی کہ جب بھی ہم محفل میں بیٹھے ہو، محفل لگی ہوئی ہو، لیکن نماز کا وقت آ گیا ہے تو اب یہ نہیں کہ گھر میں پڑھنی ہے، اللہ اللہ، نہیں، حکم فرمانا سب اٹھو مسجد میں چلو، سبحان وہاں اللہ، نماز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بندو کے بارے میں کہ رات پوے تے بے دردانو تے نیند پیاری آوے تے درد مندانو طلب سجن دی تے ستے ہوئے آن جگاوے تے اٹھ فریدا ستیا تے جھاڑو دے مسیت تو ستیاں رب جاگدا تیری ڈاڈے نال پریت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضور قبلہ پیر صاحب کی یعنی کہ راتوں میں آپ کا یعنی کہ جاگنا اور ہم سب کو یعنی کہ اللہ پاک کے ذکر کی طرف بلانا، تو ہم یعنی کہ ارد گرد جتنے مسلمان رہتے تھے انہیں ہم انوائٹ کرتے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ راتیں ہماری جو ہیں وہ
الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، سبحان اللہ، اس طرح سبحان گزرتی تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ اور یقین جانو کہ جاگ تو ہماری پہلے اللہ کے فضل و کرم سے اپنے مرشد کامل نے لگائی ہوئی تھی، لیکن بہاریں جو ہیں وہاں سے شروع ہوئیں۔ اور ہم پھر قبلہ پیر صاحب کے ساتھ یعنی کہ مختلف یعنی کہ دوست جو تھے وہ اپنے یعنی کہ دولت خانے پر ہمیں یعنی کہ انوائٹ کرتے تھے، اور تقریباً ہر محلے میں یعنی کہ ہم آج صاحب کے ساتھ جاتے تھے۔ اور جو اللہ پاک نے میرے مرشد کامل کا صدقہ جو مجھے یعنی کہ بعض و نصیحت کا جو آپ نے مجھے اجازت دی تھی، ان کی برکت سے یعنی کہ میں یعنی کہ دین کے بارے میں مثال بیان کرتا تھا، اور آج صاحب قبلہ ذکر کرایا کرتے تھے، توجہ فرمایا کرتے تھے، تو آہستہ آہستہ پتہ چلتا تھا کہ یہ جو آپ بیج یہاں بو رہے ہیں نا، انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ ایسی بہاریں ہوں گی، ایسی بہاریں ہوں گی۔ اس وقت تو جناباً یہ حال تھا کہ نبی کریم رؤوف رحیم علیہ السلام کو جو اللہ پاک نے یعنی کہ اوصاف عطا فرمائے، جو کمال یعنی کہ انسانیت میں سب سے اونچا کمال عطا فرمایا، حضور کی شان حاضر ناظر جو ہے، سرکار کا علم غیب جو ہے جی، اور سرکار کی یہ اوصاف یہاں پر چھپے ہوئے تھے جی، کوئی ایسا نہیں تھا جو ان کو بیان کرتا۔ تو انشاءاللہ ان کی دعاؤں سے، اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے خوب یعنی کہ کھل کھل کر سرکار کا یعنی کہ ذکر پاک یعنی کہ بیان کیا، اور قرآن اور حدیث سے ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی شانیں بیان کی جی۔ اور اس وقت یعنی کہ سنیت کے لیے کام جو ہے وہ قبلہ عالم نے شروع کیا تھا انشاءاللہ سبحان اللہ، ماشاء جی۔ اللہ۔ اور سب سے پہلے یعنی کہ اللہ کے فضل و کرم سے 1961 حضور جب میں بچے میں یہاں آیا تھا جی، تو اس وقت یعنی کہ اللہ پاک نے ایسے ایسے سبب بنائے کہ اس ملک میں ہی پہلا مولوی تھا اللہ 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 جی۔ اور یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ یعنی کہ ہمارے مخالف جماعتیں ان کے کیا عقیدے ہیں، کیونکہ ہم یعنی کہ ولیوں کی اولاد ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوسرے بھی عقیدے ہوتے ہیں جی۔ لیکن آہستہ آہستہ پھر پتہ چلا کہ وہ لوگ بھی ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے جی۔ تو آہستہ آہستہ یعنی کہ قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، اور یعنی کہ پھر اپنے جو پہلے آپ سے پہلے یعنی کہ پیران اعظام یہاں تشریف تھے، ان کی یعنی کہ کا فیض بھی مجھے یعنی کہ نصیب ہوا۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے پیر صاحب میں جو میں نے یعنی کہ خصوصیت دیکھی وہ یہ ہے کہ شب بیدار تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ کس وقت آپ آرام فرماتے ہیں جی۔ اور جناب ہمارے یعنی کہ دروازے پر یعنی کہ کئی سو لوگ جو ہیں وہ انتظار میں رہتے تھے کہ آپ سے ملاقات حضور کریں۔ قبلہ قاری صاحب آج کل بھی یعنی کہ حضرت ماشاءاللہ پاکستان میں بھی جب ہم فون کرتے ہیں جی جی تو ایک ایک دن میں کئی پروگرام، نا جی، اور جہاں جب آپ یہ تو یو باہر کے ہیں نا تشریف جی، آپ لاتے تو تو اس وقت بھی یہ جاری میں و تو آپ کو ساری جڑ کی بات بتا رہا ہوں نا، آپ تو جو ٹہنی اور آگے پھل پھول ان کا اس کا تو حد ہی نہیں نا جی جی، اس کی تو حد ہی نہیں نا۔ لیکن سب سے بڑی بات ہوتی ہے بوٹا لگانا جی جی جی۔ ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ان کی یعنی کہ یہ ان کی نگاہ کرم جو ہمیشہ ہمیں اللہ پاک نصیب فرمائے، اور اللہ کے فضل و کرم سے یعنی کہ پھر ہم آپ یعنی کہ مصروف ہو گئے اور میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ بھی دیکھو کہ قدرتی یعنی کہ کیسا یعنی کہ کیسا انسیڈنٹ ہوا کہ آپ تشریف لانے والے تھے، مجھے تو کوئی پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے۔ اور میں یعنی کہ سلطان بہو میں گیا تو وہاں یعنی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی اپنے علامہ رمضان صاحب سے، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ بھی ہماری خدمت میں آ جائیں، پیر صاحب بھی آنے والے ہیں۔ تو اتنے عرصے کے بعد ہم پھر اکٹھے ہوئے۔ ماشاءاللہ، لیکن میرا رب جانتا ہے کہ کبھی بھی جب بھی قرآن کریم میں نے پڑھا، اللہ پاک نے مجھے شوق دیا قرآن پاک پڑھنے کا، تو جب بھی یعنی کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس آیت آتی تھی، حضرت مجھے یاد آ جاتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جب بھی اللہ جی نے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب بھی پڑھا میں نے قرآن، سب مجھے یاد آ جاتی۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن کریم میں کتنی ایسی آیات ہیں جو آپ اس وقت پڑھا کرتے تھے، وہ بالکل ہر روز یعنی یہ نہیں فیض جو ہے وہ الحمدللہ مجھے ملتا رہا ہے، لیکن ظاہر ان کی ہماری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تو اب اللہ کے فضل سے ملاقات ہوئی تو میں نے آپ سے معافی مانگی کہ میں کوئی سست رہا جی۔ تو اللہ والے بڑے کائنڈ ہوتے ہیں، بڑے کریم ہوتے ہیں جی۔ تو اللہ پاک ان کی زندگی لمبی فرمائے، اور حضور سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالیٰ کا آخری ماشاءاللہ۔ یہ تھے حضرت مولانا قاری محمد طاہر آزاد صاحب جو تاثرات بیان کر رہے تھے، جو آج سے 30 سال قبل حضرت کی خدمت میں حاضری ہوئی، انہوں نے نیاز بندی پیش کی، اور پھر جو سفر حضرت کے فیضان کا شروع ہوا، آج آپ 16 سے زیادہ ادارے یو کے میں دیکھ رہے ہیں، اور سینکڑوں پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، پوری دنیا میں، اور پھر پوری دنیا میں تکبیر ٹی وی کے ذریعے یہی فیضان مصطفیٰ جاری و ساری ہے۔ حضرت صاحب قبلہ آخر میں یہ چاہوں گا کہ وہی فیضان جس ذکر الہی کا قبلہ قاری صاحب نے ذکر فرمایا، اور رات بھی کیفیات
جو پیدا ہوئیں وہ ذکر کی جھلکیاں ہمارے ناظرین تک بھی پہنچے وہی فیضان، اور پھر دعا اور پھر صلاۃ و سلام۔ جزاک اللہ خیر۔ میں چاہوں گا تمام ناظرین پھر ذرا مؤدب ہو کر ذکر کے حوالے سے اپنے آپ کو پیش کریں، اور جب بھی خاص کر محفل میلاد شریف کا اجرا ہو رہا ہو تو کوشش کیا کریں باوضو ہو کر اور درود شریف پڑھتے ہوئے اس میں شامل ہوا کریں، اور انشاءاللہ بہت جلد درود و سلام کے حوالے سے بھی ایک پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں تاکہ پوری امت میں ایک جذبہ بیدار کیا جائے کہ اللہ سے مانگنے کے لیے کون سا طریقہ کار سب سے زیادہ محبوب ترین ہے۔ ویسے تو ہر دعا بغیر درود و سلام کے مقبول نہیں ہوتی، اول آخر اگر درود شریف پڑھ لیا جائے دعا میں تو وہ دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ تو میں اس وقت آپ کو ذکر کی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں۔ جو بیمار سن رہے ہیں وہ اپنی بیماری کا تصور کر کے اس میں شامل ہوں کہ آج اس ذکر کی برکت سے میں شفا ہو جائے گی، اور جو پریشان حال ہیں وہ اس ذہن کے ساتھ تصور کے ساتھ اس میں شامل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری پریشانی دور فرما دے، اور اسی طرح جو بے اولاد ہیں وہ تصور اولاد میں بیٹھیں، اور جو اس ذکر کو اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے رابطہ ہو جائے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو حضرت سلطان باہو سرکار کے ایک شعر کے ساتھ ذکر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، یہ مختلف احادیث کا نچوڑ ہے جو حضرت سلطان باہو نے اپنے عارفانہ کلام میں پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کلم نال میں ناتی دھوتی تے کلم نال ویاہی ہو، کلم میرا پڑھیا جنازہ تے کلم گور سہائی ہو، تے وا نصیب انہاں دے حضرت باہو جنہ صاحب آپ پلائی ہو، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ العزیز میں یہ بھی دعوت دوں گا تمام ہماری وہ بہنیں جو اس وقت سن رہی ہیں، چونکہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ میں یہاں برسلے روڈ پر اتوار کو خواتین کا بہت بڑا میلاد کا پروگرام ہو رہا ہے، تو آپ سب لوگ اس میں شریک ہوں، بچوں کو لائیں، بچیوں کو لائیں، تاکہ ان ہماری بچیوں اور بچوں کو پتہ چلے کہ عشق رسول کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ آج کی ماں اگر عاشق رسول بن جاتی ہے تو پھر میرے آقا کا وہ فرمان پورا ہوتا نظر آتا ہے کہ ماں کی گود پہلا سکول ہے۔ اب ماں حافظہ ہوگی تو بچے کو حفظ کرنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے، اگر ماں قاریہ ہوگی تو اس بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت نہیں، خود ماں کی گود ہی ایسا مدرسہ ہے جس سے یہ خوبصورت پھول جو ہے نا وہ پروان چڑھتا ہے۔ درود و سلام کے لیے درود و سلام سے پہلے پھر حضور کی دعا ہوگی، اور اسی کے ساتھ میں ابھی آپ سب ناظرین سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔ جناب ہمارے جو حاجی فرا یونس صاحب، جناب حاجی طارق لوہار صاحب،
حضور قبلہ عالم پیر صاحب اور جناب قاری طاہر آزاد صاحب، جناب اتحاد احمد میاں صاحب اور قاری محمد عبداللہ سیالوی صاحب، آپ سب دوستوں کا ناظرین کا شکریہ۔ اگلے بدھ کو پھر ہمارے ساتھ، اب صلاۃ و سلام اور پھر حضور کی دعا۔ سلام علیکہ یا رسول، سلام علیکہ یا حبیب، سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ بخت کا چمکے ستارہ، حبیبی یا رسول اللہ، آقا بخت کا چمکے ستارہ، اور حاضری کا ہو اشارہ، دیکھ کر روزہ پیارا، پھر کہے خادم تمہارا، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ الہ العالمین، ہم تیرے عاجز بندے، تو ہمارا پروردگار، تو بخشنہار، تو پردے ڈالنے والا، اے علیم بذات صدور، دلوں کے رازدار، خوار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، مولا جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے ذکر کا نور عطا فرما، ہمیں اپنے حضور شکر کا سرور عطا فرما، ہم وہ کام کریں جن سے تو راضی ہو جائے، تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ امت پر جو اس وقت نازک مرحلے آئے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان کو ٹال دیں، ہمیں سرخرو فرما دنیا والوں کے سامنے۔ مولا کریم حاضرین ناظرین کی جمیع نیک حاجات پوری فرما، جتنے بیمار شامل ہوئے سب کو شفاء کاملہ عطا فرما، جتنے پریشان حال شامل ہوئے سب کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ تکبیر ٹی وی کے مشن کو، جو مشن محبت رسول ہے، مشن محبت صحابہ ہے، مشن محبت اہل بیت ہے، اور مشن اولیاء کاملین، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما۔ ہمارے جملہ ہمارے جو منتظمین ہیں اور اس کے اندر کارکن ہیں اور جو اس کے معاونین ہیں، اللہ ان کو برکتیں عطا فرما، اور یا اللہ پاک ایسا فیض جاری فرما کہ تکبیر ٹی وی کے معاملات میں جس طرح بھی کوئی دامے درمے قدمے سخنے شامل ہوتے، اللہ اس کو وہیں سے فیض جاری فرما، کوئی خالی نہ رہنے پائے۔ اللہ کریم رب قبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا رب۔ رسول اللہ، حبیب اللہ، رسول المحبہ، رسول السلام، رسول اللہ، حبیب اللہ۔ اقرأ بسم اللہ تعالی۔ Oakwood Independent Islamic School for Girls. Our school has excellent facilities for girls to learn in an Islamic environment and includes interactive teaching rooms, science laboratory, folio suite, prayer room, library, and a fantastic sports hall with a gym.
All of our teachers are highly qualified and experienced to deliver key stages 3 and 4, allowing your child to achieve top GCSE grades. We are now enrolling girls aged 11 to 16. Call us now on 0121 248 1010 or come visit us at 43 to 51 Whitmore Road, Small Heath, Birmingham, B10 0NR. اقرأ بسم الله تعالى. رسول الله حبيب الله رسول المحبة رسول السلام رسول الله